نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تفسیر آپ کی سورہ آل عمران آیت نمبر 59 سے ہے۔ آل عمران 59۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک مانند مثال آدم علیہ السلام کی ہے کہ جن کو اس نے پیدا کیا من تراب، مٹی سے۔ تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیچھے آپ نے تین پڑھا تھا، تین گیلی مٹی کو کہتے ہیں۔ تو جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو من تراب، خشک مٹی سے۔ ثم پہ قالا، کہا، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ آدم علیہ السلام کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے۔ اب میں نے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، جب ہم نے سورہ آل عمران کا انٹروڈکشن پڑھا تھا، کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی کئی آیات کا نزول تقریباً 80 سے اوپر وفد نجران کے سلسلے میں ہوا ہے۔ وفد نجران جو نجران کے علاقے سے آیا تھا، عرب کا ایک علاقہ ہے یمن کی سرحد کے پاس، اور جہاں پر عیسائی رہتے تھے بہت زیادہ، 1,20,000 تقریباً۔ تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 9 ہجری میں سب کو خطوط لکھے تھے اسلام لانے کے لیے، تو ان کو بھی خط لکھا تھا۔ تو یہ خط پڑھ کے گھبرا گئے کہ جب ان کو اسلام لانے کا کہا گیا، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو بہت پہلے ہی مسلمان سمجھتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم جا کے اپنے دین کے اوپر بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، ٹھیک۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب دیا تھا جب انہوں نے کہا تھا آ کر کے ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ تم کو 3 باتیں جو اسلام سے روکتی ہیں، ایک تمہاری خنزیر کھانے کی عادت، اور صلیب کی عبادت، اور تمہارا یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ آئے کیوں تھے؟ بحث مباحثہ کرنے آئے تھے کہ ہمارا دین تو پہلے ہی سچ ہے۔ تو یہاں پر جو ان اللہ تعالیٰ کہہ رہے مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ ان کے ایک سوال کا جواب ہی دیا جا رہا ہے۔ جو بحث مباحثہ ہوا تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ابھی بتاتی ہوں کس بات کا جواب ہے۔ اب یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا وفد نجران، اور آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بہت ہی عالیشان وفد تھا، بہت امیر کبیر سے لوگ تھے، کیونکہ ان کا کاروبار جو تھا نا وہ کپڑا بنانے کا تھا۔ یہ اعلیٰ نسل کا کپڑا بنایا کرتے تھے نجران کے لوگ۔ تو یہ لوگ بہت اچھے ایک جیسے مہنگے کپڑے پہن کے آئے تھے، اور سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو بات کرنے سے ان سے انکار کر دیا، تو جب صحابہ نے ان سے سونے کی انگوٹھیاں وغیرہ اتروا دی تب آپ بات کرنے پہ تیار ہوئے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کو سونا پہننا دین میں، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سب ہوا تھا۔ مقصد ان کا جنگ کرنا نہیں تھا، میں یہاں پر یہ بتانا چاہ رہی تھی، یہ اپنے دین کی حقانیت کے اوپر بحث کرنے آئے تھے کہ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں۔ جنگ اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ مسلمانوں کی ایک طاقتور حکومت قائم ہو چکی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ تقریباً 9 ہجری کی ہے، جب آپ نے خطوط لکھے تھے بادشاہوں کو اور سربراہوں کو کہ اسلام لے آئے۔ تو جنگ تو نہیں کرنا چاہتے تھے یہ وفد نجران جو آیا تھا عیسائی، لیکن اسلام لانے پر بھی تیار نہیں تھے، اور آنے کا مقصد یہ تھا کہ بحث مباحثے اور مناظرے کے ذریعے مسلمانوں کو لاجواب کیا جائے۔ تو انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسیح کو الہ بنانے کے موضوع پر بحث شروع کر دی۔
مسیح علیہ السلام کو الہ بنانے کے موضوع پر بحث شروع کر دی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ایسی صورتحال میں جہاں پر کیا کرنا ہے بات واضح نہ ہو تو آپ وہی الہی کا انتظار کرتے تھے۔ تو آپ نے انتظار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی کئی آیات کا نزول فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی پیدائش کا تفصیل سے ذکر کر دیا اور یہود و نصارہ کے عقیدے کا پوری طرح رد کر دیا۔ اور اس یحییٰ علیہ السلام کا ذکر جو پہلے ہوا ان کی پیدائش کا، تو بطور تمہید تھا کہ دیکھیں وہ بھی خلاف عادت پیدا ہوئے تھے، اسباب ختم ہو چکے تھے، ان کے والدین دونوں بوڑھے تھے، ماں ان کی جو ہے وہ آخر تھی، بانج تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہ دکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب ختم بھی ہو جائیں تو وہ پیدا کر سکتا ہے، بالکل بھی اسباب نہ ہو تب بھی کچھ کر سکتا ہے۔ یہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں دکھایا۔ تو خلاصہ جو آپ نے ابھی تک آیات پڑھی اس کا یہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی ہے تو آپ اسے اللہ کی قدرت کا کرشمہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں ان کا اپنا کیا کمال ہے کہ انہیں الہ تسلیم کر لیا جائے؟ مطلب اگر ان کی پیدائش معجزانہ طور پہ ہوئی، بن باپ کے ہوئی، تو ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے نا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کمال ہے کہ آپ اس بنا پر کیونکہ وہ معجزانہ پیدا ہوئے تو آپ ان کو الہ بنا لیں؟ پھر رہے ان کے معجزات، جس کو کرسچنز عیسائی جو ہے دلیل بناتے تھے کہ ان کے معجزات اتنے زبردست تھے کہ نعوذ باللہ جو الہ کا ہی کام ہے کہ مردے کو زندہ کر دینا اور یہ سب پرندے کو زندہ کر دینا اور بیمار کو صحیح کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، ابھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ وہ خود بار بار کہتے ہیں کہ بِإِذْنِ اللہ، وہ خود بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ نہیں سنا، آپ نے نہیں کہا، آپ نے نہیں دیکھا کہ خود ان کا بار بار کہنا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ بِإِذْنِ اللہ ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہی صورتحال ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے میں تھی کہ جب یہود نے ان کے خلاف سازش کر لی اور ان کو سولی پر چڑھائے جانے کا پورا بندوبست ہو گیا تو وہاں وہ بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے اور اللہ ہی کی مدد کے محتاج تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی مدد کی ان کی روح امین کے ذریعے، ایدناہ بروح القدس، کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو جسم اور روح سمیت اٹھا لیا۔ یعنی وہاں پر بھی وہ اللہ کی مدد کے محتاج تھے، تو وہ الہ کیسے ہو گیا؟ یہ سارا جو بتایا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اب دوسرا سوال نصارہ کا یہ تھا کہ بتاؤ اگر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا باپ کون تھا؟ تو یہ آیت ان کے اسی سوال کے جواب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ، کہ اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہی ہے کہ دونوں کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ کے کلمہ کن کہنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو آدم علیہ السلام تو بغیر بن ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ انہیں الہ بنا لیں۔ اگر الہ بنانے کا یہی کرائٹیریا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے پیدا ہو گئے، تو جو آدم علیہ السلام ہیں ان کی تو ماں بھی نہیں تھی، بن ماں باپ کے اللہ کے کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوئے تھے، تو آدم علیہ السلام زیادہ حقدار ہیں کہ آپ انہیں الہ بنا لیں، ان کے تو ماں باپ دونوں نہیں تھے، تو تم نے انہیں کیوں نہیں الہ بنایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں بنایا؟ تو دراصل انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کلمۃ منہ کا جو لفظ ہے اس کی غلط اور من مانی تفسیر کی تھی۔ منہ کے معنی ہوتے ہیں، من کے معنی ہوتے سے، منہ اس کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ منہ کہا ہے نا، یعنی کلمہ تھے اس کی طرف سے۔ کلمہ تھے اس کی طرف سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے کی وجہ سے وہ پیدا ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے جو کلمہ کن کہا گیا اس سے وہ پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کی من مانی تفسیر کی، غلط تفسیر کی، اور انہوں نے من ہو کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز بنا دیا یا الہی بنا لیا۔ من ہو آپ نے شروع میں پڑھا تھا نا، سورہ آل عمران اسی بات سے شروع ہوئی تھی کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ اللہ کی آیات کی غلط تعویل کرتے ہیں اور اس میں فتنہ ڈھونڈتے ہیں، پڑھا تھا نا، تعویل ہو، اور وہ اس میں یبغون فیہ ابتغاء فیہ الفتنہ، تو یہی کام انہوں نے کیا، فتنہ تلاش کیا اور غلط تعویل کی۔
تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ خلقہ من تراب، کہ مٹی سے ان کا ایک پتلا بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لہو کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے، ان کے اندر جان پڑ گئی، انسان بن گئے، چلتے پھرنے لگے۔ اور پھر صرف آدم علیہ السلام تھوڑی، حوا علیہ السلام بھی بن ماں باپ کے ہی تو پیدا ہوئی تھی۔ تو جب آدم علیہ السلام بھی بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، حوا علیہ السلام بھی بن ماں باپ کے پیدا ہوئی، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور اگر یہی تم نے کرائٹیریا ہے تمہارا کہ تم بن باپ کے پیدا ہوئے تو اس لیے الہ بنا لو، تو سب سے پہلے حقدار تو عیسیٰ آدم علیہ السلام ہے کہ ان کو تم الہ بنا لو۔ تو ان کے اوپر اتمام حجت ہر طریقے سے کر دیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ کیونکہ ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، نیت کے ساتھ نہیں آئے تھے کہ ہدایت حاصل کرنی ہے، ان کو تو صرف بحث مباحثہ کرنا تھا، تو کچ بحثی پر اٹکے رہے، بات نہیں مانے، بہت ہر طریقے سے سمجھا دیا گیا، بات نہیں مانے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے الحق، یہ جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں آپ کو یہ حق ہے، سچ ہے، میرے ربی کا، تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فلا تکن، تو نہ تم ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ ممترین کا جو لفظ ہے ممتر کی جمع ہے، شک کرنے والے، مری اس کا روٹ ہے، میمرے یا، اور یہ کون سا شک ہوتا ہے؟ جو مریتن ہوتا ہے، ایسا شک جس کی وجہ سے تردد پیدا ہو جائے، یعنی کسی مسلمہ حقیقت کو گمان کی بات سے مشکوک کر دینا، ٹھیک ہے؟ مری کون سا شک ہے؟ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کو گمان کی بات سے مشکوک بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی بتایا گیا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ فلا تکن، نہ تم ہونا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں تھا، تو یہ کہہ کے یقین تو امت کو دلایا جا رہا ہے اور باقی سب لوگوں کو بھی دلایا جا رہا ہے جو بھی شک میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہ جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ حق ہیں، سچ ہیں، میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے ہے، رب نے یہ سچ بیان کیا ہے۔ تو ہر قسم کا شک دل سے نکال دو، یہود و نصارہ کے غلط عقائد کو اچھی طرح جان لو، ان کے کسی بھی غلط عقیدے کی طرف دھیان نہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں قرآن میں بیان کر رہے ہیں وہی سچ ہے جو اللہ کی طرف سے، میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے بیان ہو رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے بیان کی بھی ہر بات سچ اور حق ہی ہوتی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے کیا بیان ہوا ہے؟ اللہ کا کلام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے الحق من رب کا، کہ اللہ کی جو بات جو رب کی طرف سے آتی ہے وہ حق اور سچ ہوتی ہے۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ اس کو حق کی تلاش ہے تو وہ حق کی تلاش کہاں پر کرے؟ قرآن کے اندر کرے۔ بہت سارے غیر مسلم بھی کہتے ہیں نا ہمیں حق کی تلاش ہے، تو حق کی تلاش کہاں کی جا سکتی ہے؟ قرآن کے اندر۔ الحق جو من رب کا، رب کی طرف سے حق ہے اور سچ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں قرآن میں وہی حق اور سچ ہیں، تو کسی قسم کا شک و شبہ میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح کی بات سورہ مریم آیت نمبر 34-35 میں آتی ہے، المریم 34-35، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم اور ان کے بارے میں سچی بات یہی ہے، قول الحق الذی، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی اور جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں۔ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنا لے، ان یتخذ من ولد، سبحانہ، پاک ہے وہ ان سب باتوں سے، کیونکہ اس کو ضرورت کیا ہے بیٹے کی؟ کیونکہ اذا قضا امرن، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فانما، تو بس اس کے لیے کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کیا ضرورت ہے کسی بیٹے اور مددگار وغیرہ کی کہ وہ بیٹا بناتا رہے؟ پاک ہے وہ ان سب باتوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فمن حاجک، اب ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو آیت اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 61، اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔
آیت مباہلہ، ٹھیک ہے، میم بے الف ہا لام ہا، ٹھیک، آیت مباہلہ۔ فمن حاجک، تو جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے، فی ہی، اس کے معاملے میں، کس کے معاملے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگر کوئی جھگڑا کرے اتنی ساری باتیں بیان کرنے کے بعد بھی، فی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے، من بعد ما، اس کے بعد جو جا کا آ گیا ہے تیرے پاس، من العلم، علم میں سے، فقل، تو کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ، ندعو ابنانا، ہم بھی بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلا لو ابناؤکم، اپنے بیٹوں کو، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، ونساؤکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا، ہم خود بھی آتے ہیں، وانفسکم، تم بھی خود بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم بددعا کریں، مباہلہ کریں، دونوں معنی ہے اس کے، نبتہل کے، فنجل، پھر ہم ڈالیں، لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر۔ اب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے ذریعے تمام حقیقت حال بیان کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، ان کے الہ ہونے کے بارے میں، سارے دلائل کے ذریعے بات بتا دی گئی۔ آدم علیہ السلام سے مماثلت بتا دی گئی کہ وہ بھی تو بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو وفد نجران نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کے الہ ہونے اور سولی پر چڑھائے جانے کے متعلق ہی سوال کیے تھے۔ ان کے تمام سوالات کا جواب نہایت ہی مدلل طریقے سے، تفصیل سے دے دیا گیا، لیکن چونکہ وہ، ان کی نیت ہی نہیں تھی اسلام لانے کی، ایمان لانے کی، وہ صرف بحث مباحثے اور اپنے دین کی حقیقت، اس کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہم تو پہلے ہی بڑے مسلمان ہیں، اس لیے وہ نہ مانے۔ تو جب اتنے بحث مباحثہ مناظرہ سمجھانے بجھانے کے باوجود نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان سے دو ٹوک فیصلہ کرنے کا حکم دیا، یعنی مباہلہ کرنے کا حکم دیا کہ اب آپ دو ٹوک فیصلہ کر دیں کہ علم آنے کے بعد بھی، سب کچھ سمجھانے بجھانے کے بعد بھی اور سمجھنے کے بعد بھی اگر کٹ حجتی ہو رہی ہے تو مباہلہ کر لیا جائے۔ تو اس آیت کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو بھی پڑھ کے سنائی، اور اس میں مباہلہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ تم بھی آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، اور خود بھی آؤ اور ہم بھی خود آتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں یا بددعا کرتے ہیں، اور ہم ڈالتے ہیں اللہ کی لعنت جھوٹوں کے اوپر۔ اب نبتہل کو اور مباہلے کو ذرا سمجھ لیں آپ۔ ثم نبتہل کا لفظ جو ہے اس کا روٹ بے ہا لام ہے، اور یہ ورڈ ابتحال سے ہے، کس سے ہے؟ ابتحال سے ہے، اور اسی سے مباہلے کا ورڈ ہے۔ تو ابتحال یا مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ ابتحال یا مباہلے کے معنی ہوتے ہیں شدت سے کھل کر دعا کرنا، آزادی کے ساتھ دعا کرنا، زاری اور تضرع سے دعا کرنا۔ زاری اور تضرع کیا ہوتا ہے؟ رقت سے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور میں گڑ گڑانا۔ مگر یہ جو مباہلے کا لفظ ہے، اس میں ترک کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی بعض الفاظ عربی کے ایسے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ترک کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ترک کا مفہوم کیا مطلب ہے؟ یعنی اصل معنی ترک ہو جاتے ہیں اور اپوزٹ معنی آ جاتے ہیں۔ تو مباہلے کے ورڈ میں بھی کھل کر دعا کرنے کے بجائے بد دعا کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ آؤ ایک دوسرے کے لیے کھل کر بد دعا کریں۔ تو مباہلے کا ورڈ ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت کی بد دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو ہم میں سے جو جھوٹا ہے، مباہلہ ہے ورڈ، دیکھیں روٹ ہے اس کا بے ہے لام، اب روٹ کے درمیان الف آ رہا ہے، مباہلہ، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو شروع سے بتاتی ہوں نا کہ اگر روٹ کے الفاظ کے درمیان الف آتا ہے تو اس میں اشتراک یعنی باہم کا معاملہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو مباہلہ کیا ہوا؟ ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت کی بد دعا کرنی، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا گیا نا فنج اللعنت اللہ علی الکاذبین۔ تفصیل سے ذرا آپ مباہلے کی ڈیفینیشن لکھ لیں۔ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب دو فریقین میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں جھگڑا ہو اور اختلاف ہو اور دلائل کے ذریعے وہ جھگڑا ختم ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، کسی بھی طرح دلائل کے ذریعے وہ معاملہ نبٹ نہ رہا ہو اور معاملہ بہت اہم ہو، اہم ترین معاملہ ہو، تو یہ دونوں گروہ بمے اپنے اہل و عیال کے
کھلے میدان میں آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے یا بد دعا کریں گے کہ اے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مباہلے کا مطلب. لیکن یاد رکھیں، اور لعنت کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری. تو جب اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے، اس کی دعا مانگ لی جائے، تو پھر اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا ایسے شخص کے اوپر جس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کر دی جائے. تو اگر وہ واقعی جھوٹا ہو تو پھر لعنت اسے پڑتی ہے. اللہ کی رحمت سے دوری. اسی لیے آپ کو پتا ہے نا، ہمیں بلا وجہ کے لیے یہ لفظ کسی کے لیے کہنا منع ہے نا، کیونکہ لعنت پلٹ کر آتی ہے. تو بہرحال یاد رکھیں کہ یہ طریقہ مباہلے کا کسی بہت بڑے اور اہم معاملے کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف اپنی زندگی میں ایک دفعہ مباہلہ کیا تھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سیکھ لیں کہ کسی بھی چھوٹی موٹی بات پہ اچھا بات نہیں مان رہے تو آپ مباہلہ کر لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کسی بہت ہی اہم ترین اور بہت ہی ایسا معاملہ جس کا تعلق دین سے ہو، اور اگر اس کو نپٹایا نہ جائے تو دین کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس میں مباہلہ کا حکم ملتا ہے. تو بہرحال جب آیت مباہلہ کا نزول ہوا تو اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا نا کہ اب آپ مباہلہ کریں یا نہیں مانتے. کیونکہ دیکھیں، آپ جو ہیں نبی پیغمبر تھے، آخری نبی تھے، تو آپ کو ان چیزوں کو کلیئر کرنا بہت ضروری تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وہ اگر کلیئر نہ کی جاتی تو یہ تو پھر ایسے ہی چلتا رہتا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے صبح مباہلے کے لیے نکلے، خود نکلے، اور ساتھ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور حضرت علی آپ کے ساتھ تھے، اور حضرت حسین اور حسن اور حسین وہ آپ لے کر آئے تھے. یعنی اپنے بیٹوں اور عورتوں کے ساتھ آپ آئے. ابناءکم و نساءکم و انفسکم. حضرت فاطمہ کو آپ اس لیے لے کر آئے تھے کیونکہ حضرت علی، حضرت حسین اور حضرت حسن پوری ایک کمپیکٹ فیملی کو آپ ساتھ لے کر آئے تھے. آپ کا اپنا بیٹا تو آپ کو پتا ہے کوئی حیات نہیں تھا. اور آپ نے میدان میں آ کے نصارہ کو مباہلے کی دعوت دی، چیلنج کیا. نصارہ نے جب اہل بیت کو دیکھا تو روب میں آ گئے اور مشورے کی مہلت مانگی کہ ہمیں تھوڑا علیحدہ میں مشورہ کرنے کی ٹائم دیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ مباہلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو جب وہ علیحدہ گئے تو ان کا جو سب سے عقل مند شخص تھا، جو ان کا سربراہ بھی تھا، عاقب، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ ان کے اندر کافی سارے جید علماء تھے، اور ان کے اوپر بھی 5 اور بھی عالم تھے، اور پھر ایک بڑا ان کا حکمران، سب کے اوپر ایک بڑا ان کا سربراہ تھا جس کا نام عاقب تھا. تو جو عاقب تھا یہ کافی ایجڈ تھا اور عقل مند بھی سمجھا جاتا تھا. تو اس نے نصارہ کو مخاطب کیا کہ اے گروہ نصارہ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے ایک نبی بھیجنے کا وعدہ کیا ہوا ہے. ممکن ہے کہ یہ وہی نبی ہو. تو جو باتیں اس نے کی ہیں وہ صاف اور فیصلہ کن ہیں. اگر یہ واقعی نبی ہوئے تو تم لوگوں نے ان سے مباہلہ کیا تو تم تو کیا، تمہاری نسلوں کو بھی خیر نہیں ہوگی. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیتے ہیں اور اپنے وطن واپس لوٹ جاتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وفد نجران کے ایک اور عالم نے جب اہل بیت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ واللہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے، تو تم مباہلہ نہ کرو، ان سے صلح کر لو. تو بہرحال فائنلی جو نصارہ تھے انہوں نے مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور جزیہ دینے پر تیار ہو گئے، صلح کرنے پر تیار ہو گئے. جزیہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں. جزیہ اس صورت میں ہوتا ہے جب جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی سلطنت میں رہنا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ صلح کر کے رہنا چاہتا ہوں، یعنی ان کا حریف بن کے نہیں رہے، ان کے ساتھ صلح کر کے رہنا چاہتا ہوں. کوئی بھی غیر مسلم مسلمانوں کا اطاعت گزار ہونے کا عہد کرے اور مسلمان اس سے جنگ نہ کرنے کا عہد کریں. اس صورت میں ان غیر مسلمز کو مسلم ریاست میں باحفاظت رہنے کے لیے جزیہ دینا ہوتا ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہیں گے، کچھ بھی ہم فتنہ نہیں پھیلائیں گے، آپ کے ساتھ ہماری صلح ہے اور اس کے بدلے آپ ہماری حفاظت کریں گے تو ہم آپ کو جزیہ دیں گے. تو یہ چیز جزیہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اور تو یہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، یعنی امن کا معاہدہ کر لیا انہوں نے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وفد نجران جب واپس جا رہا تھا تو جاتے جاتے ہی ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے
اور واپس جا کے تو جب وہ جو مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے سارا بحث مباحثے کا مفہوم لوگوں کو بتایا تو کہتے ہیں کہ سارے لوگ ہی وہاں کے نجران کے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے، روایات میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جزیہ دینے پر جب تیار ہوئے تو یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے جو آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے کہا، عاقب جو ان کا سربراہ تھا، کہ آپ کسی اپنے امانت دار بندے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہم اپنے علاقے سے اس کو جزیہ دے کر واپس بھیجتے ہیں، امین بنا دیں جو ہم سے جزیہ وصول کر لیا کرے۔ تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سلیکٹ کیا کہ ان کو امین امت بنایا کہ یہ ہمیشہ آپ سے جزیہ لیا کریں گے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت کا خطاب دیا۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ نجران کے وفد کے لیڈر نے، عاقب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ جو جزیہ آپ مانگتے ہیں ہم دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امین آدمی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہمارے ہمراہ کر دیں جو ہم سے جزیہ وصول کرے۔ یہ سن کر صحابہ انتظار کرنے لگے کہ اب کس کا نام لیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ سمجھے میرا نام لیا جائے گا، حضرت عثمان نے سمجھا میرا نام لیا جائے گا، لیکن آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح اٹھو۔ جب وہ اٹھے تو آپ نے فرمایا اس امت کا امین یہ شخص ہے۔ آپ نے ان کو سلیکٹ کیا اور اس دن سے ان کا نام امین الامت، ان کی جو لقب ہے امین الامت پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جزیہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ بخاری، ترمذی اور کئی اور حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ابن عباس سے مروی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جن نصرانیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی تھی، اگر وہ حضور کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے نکل آتے تو وہ لوٹ کر اپنے مالوں اور بال بچوں کو نہ پاتے، لعنت اللہ علی الکاذبین پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ جھوٹے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ هُوَ لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، بے شک یہ البتہ وہ قصے ہیں سچے۔ قصص قصے کو کہتے ہیں، قاف صاد صاد اس کا روٹ ہوتا ہے اور قصص مصدر ہوتا ہے، اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں قصص کے، نقش قدم پر چلنا یا قصہ بیان کرنا۔ اور قصہ بیان کرنے میں بھی انسان نقش قدم پر چل رہا ہوتا ہے نا، یعنی قصہ جیسے ہوتا ہے ویسے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دعوت مباہلہ نصارہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دی گئی تھی۔ اب ساری بات کا خلاصہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، کہ یہ سارے قصے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، بالکل حق ہیں، سچ ہیں۔ اللہ تعالیٰ باپ بیٹے کے تعلقات سے بالکل پاک ہے، اور اصل حقیقت لب لباب خلاصہ ان سارے قصوں کا کیا ہے کہ وما من الہ الا اللہ، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ ہے خلاصہ ان سارے قصص الحق کا، سچے قصوں کا، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واحد الہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ زبردست ہے، زبردست کی اللہ تعالیٰ کی صفت کیوں بیان ہوئی ہے کہ زبردست ہے، اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہے نہیں، اس کو کسی مددگار، کسی بیٹے وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت کیا ہے، اس کو تو صرف کن کہنا ہوتا ہے۔ اور حکمت والا ہے، حکمت والا ہے کہ اس کے ہر کام حکیم ہے، حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش میں بھی بہت بڑی حکمت تھی کہ آزمائش ہو سکے سبھی کی، ایک آخری آزمائش بنی اسرائیل کی بھی کہ ابھی بھی وہ سنبھلتے ہیں یا نہیں، اور پھر ہر کسی کی، ہر ایمان لانے والے کی کہ آزمائش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور بنا اسباب کے بھی جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سارے واقعات جو ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ، لا جو ہے لام تاکید ہے، البتہ یقینی طور پر قصص الحق ہیں، سچ ہیں۔ تو اگر کسی عیسائی سے، نصرانی سے آپ بات کرنا چاہیں، میں بات کرنا چاہوں، تو ان آیات کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے۔ نصرانی تو بہت سارے ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، تو اللہ کبھی توفیق دے، ارادہ بنے تو ان آیات کو سامنے رکھ کے سنا کے بات چیت کرنا چاہیے۔ اور آگے مزید بھی اللہ تعالیٰ
نصارہ سے اور اہل کتاب سے دین کی دعوت و تبلیغ کی اور بھی طریقہ بتائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ سارے قصے سچ ہے اور ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو, مفسدوں کو. فَإِن تَوَلَّوْا, کون منہ موڑ جائیں؟ یہی جن سے مباہلے کی جن کو دعوت دی گئی تھی, اگر وہ منہ موڑ جائیں. تو یعنی اگر یہ سچے قصے سوری یہ سارے سچے قصے سن کر حق بات واضح دلائل کے باوجود اگر نصارہ دوسری باتوں میں پڑھیں, شرک کرتے رہیں, تو اللہ تعالیٰ باطل پسندوں کو اچھی طرح جانتا ہے اور پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو مفسدوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا کا ایک معنی تو یہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ قصص الحق ہے. سارے سچے قصے سن کر بھی واضح دلائل کے باوجود بھی اگر نصارہ کو بات سمجھ میں نہیں آتی, شرک میں پڑے رہتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ باطل پسندوں کو اچھی طرح جانتا ہے, جب چاہے پھر ان کو سزا میں پکڑ سکتا ہے کیونکہ مفسد ہیں, فساد پھیلا رہے ہیں. اور فَإِن تَوَلَّوْا کے ایک اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ نصارہ نے مباہلہ کرنے کے بجائے صلح اور جزیہ دینے کو ترجیح دی. اگر وہ مباہلہ کر لیتے ہیں اور فَإِن تَوَلَّوْا منہ موڑ جاتے اور صلح کیے بغیر واپس چلے جاتے, تو ان کا شمار مفسدوں میں ہوتا اور پھر ان کا اشر بھی وہی ہوتا جو یہود کا ہوا تھا, مفسدوں کا ہوا تھا. یہود کا کیا اشر ہوا تھا؟ مارے گئے, قتل کیے گئے, جلا وطن کیے گئے, یہ سب کچھ ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا اہل الکتاب, آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے کہ اے اہل کتاب, تعالوا آؤ, الی کلمۃ ایک کلمے کی طرف, سوائن جو برابر ہے, یکساں ہے, مشترک ہے, بیننا ہمارے درمیان, و بینکم اور تمہارے درمیان, اللہ نعبدہ کہ نہیں ہم عبادت کریں گے, الا اللہ مگر اللہ کی, ولا نشرکا اور نہیں ہم شریک کریں گے, بہی ساتھ اس کے شیئا کسی چیز کو بھی, اور ولا یتخذا اور نہیں بنائے بادنا بعض ہم میں سے بادن بعض کو اربابن رب من دون اللہ, اللہ کے سوا. اب کیا بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیونکہ اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے, شفقت کرنے والے ہیں, بار بار رحم کرنے والے ہیں, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ پھر اہل کتاب کو توحید کی دعوت دینے کی تاکید کی جا رہی ہے. خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, اور آپ سے خطاب کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو جب بھی دین کی دعوت و تبلیغ کی جائے گی تو طریقہ کیا ہوگا, کس طریقے سے کی جائے گی, وہ طریقہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس آیت میں. اور یہ قل جب کہہ کے جب بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے قل, تو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ بات بہت اہم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا پیغام ہے, آپ لوگوں کو بتا دیجئے, تو بہت اہم بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بتا دیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ اس طرح سے کریں. اور دوسرا جب قل کہہ کے بات شروع ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی ہوتی ہے نا, کہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا کلام لوگوں کو بتا دیں, تو آپ کے رسالت کی تصدیق بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب, تعالو آؤ اس بات کی طرف. تعالو کے معنی میں نے آپ کو کل بتائے تھے, الف سے یہ ورڈ ہوتا ہے اور الف کہتے ہیں بلندی کو. تعالو کے معنی ہوتے ہیں کسی کو حق بات کی طرف بلانا, اچھی بات کی طرف بلانا, ایسی بات کی طرف بلانا جو عزت بخشنے والی ہو. تعالو اور جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب آؤ. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب کو کہیے کہ آؤ, تعالو, ایک ایسے کلمے کی طرف, ایک ایسے بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے, مشترک ہے. بیننا ہمارے درمیان یعنی مسلمانوں کے درمیان, اور بینکم تمہارے درمیان یعنی اہل کتاب کے درمیان مشترک ہے. یعنی آؤ ہم ایسے کلمے سے بات چیت شروع کرتے ہیں
جس کو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں. سمجھ گئے؟ ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. یعنی ایسے کلمے سے ہم بات چیت شروع کرتے ہیں، آؤ اہل کتاب، جو تمام الہامی کتابوں کے ماننے والوں میں سیم ہے، سیم ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو. تو آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے سے بات شروع کرتے ہیں، اس کلمے سے ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہے، کامن گراؤنڈز پہ بات شروع کرتے ہیں. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ کلمۃ سواء بیننا و بینکم کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے. کلمہ توحید، عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا کوئی بھی نبی ہو، اس نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو. تو وہ کلمہ توحید ہے، کلمۃ سواء بیننا و بینکم. تو کلمہ توحید ہے، اور کلمہ توحید کے 3 نکات ہیں، 3 پوائنٹس ہیں جو کامن گراؤنڈز ہیں، اور جن کو ہم بھی مانتے ہیں اور ہر الہامی کتاب کا جو ماننے والا ہے وہ ان تینوں گراؤنڈز کو اس کو ماننا ہی چاہیے، تینوں نکات کو جو آگے بیان ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ تینوں نقطے ہر الہامی کتاب میں موجود ہیں، اور ہر قوم کو، ہر نبی کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے نبی کے ذریعے انہی تینوں پوائنٹس کا پیغام دیا ہے اور انہی تینوں پوائنٹس کی ہدایت کی ہے. تو یہ کامن گراؤنڈز ہیں. کیا ہیں یہ کلمۃ سواء بیننا و بینکم؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یہ ہر نبی نے کہا. نمبر 2 کیا ہے؟ ولا نشرک بہ شیئا، ہم نہیں شریک کریں گے بھی اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو. تیسرا پوائنٹ کیا ہے جو سب الہامی کتابوں میں یکساں ہے؟ ولا یتخذا، نہیں بنائے گا بعدنا ہم میں سے بعض، بعدن بعض کو اربابن، اربابن رب کی جمع ہوتی ہے، من دون اللہ، ہم میں سے بعض کو رب نہیں بنائے گا اللہ کے سوا. رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. یہ نہیں بنائیں گے. تو یہود ہو، نصارہ ہو، مسلمان ہو، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہونا چاہیے، کہ اللہ نعبد الا اللہ. تو جب بھی کسی اہل کتاب کو دعوت اسلام دی جائے گی تو بات ہمیشہ اتفاقی امور سے شروع کرنا چاہیے، کلمۃ سواء بیننا و بینکم سے شروع کرنا چاہیے، مشترکہ عقائد اور مشترکہ نکات سے بات شروع کرنا چاہیے. بات کے شروع میں اختلافی امور کو نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اختلافی امور سے بات شروع کریں گے نا، اس طرح سے بات شروع کریں گے کہ دیکھو تم تو شرک کرتے ہو، تو یہ اختلافی امر ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اگلا سب سے پہلے تو اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا کہ یہ مجھے حقیر سمجھ رہا ہے، کہہ رہا ہے تم تو شرک کرتے ہو. ایسا تاثر پیدا ہوگا کہ تم تو بہت ہی غلط چیز کرو، شدید گناہگار ہو. پھر آپ کے لہجے میں بھی ایسی چیز آ سکتی ہے، تحقیر کی کوئی تاثر آ سکتا ہے کہ تم تو شرک کرتے ہو، حقیر لوگ ہو. پھر کیا ہوگا؟ اگلا ریٹیلیشن کا شکار ہو جائے گا، انائیت کا شکار ہو جائے گا، اور بات تو بیچ میں ہی رہ جائے گی، آگے بڑھے گی نہیں. تو کامن گراؤنڈز پہ پہلے بات شروع کرنا چاہیے کہ دیکھو تم یہ مانتے ہو، ہم بھی یہ مانتے ہیں، تم اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. مثلا اگر آپ نصارہ سے بات کرتے ہیں تو شروع اسی نقطے سے کرنی ہے کہ دیکھو اللہ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ظاہر ہے وہ مانتے ہیں اللہ کو. پھر آخرت کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ایسا بھی وہ بھی مانتے ہیں آخرت کو. پیغمبروں کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، یہ ساری چیزیں. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ ہم تو حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں پر ایمان لاتے ہیں، دونوں کو مانتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی چیزیں لے کر آئے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. دیکھیں نجاشی کے سامنے جب قرآن کریم پڑھا گیا تھا تو وہ کیوں رونے لگ گیا تھا؟ کہ اس نے کہا یہ تو وہی کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترا تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں پر بھی 3 بنیادی نکات کے ذریعے اہل کتاب کو دعوت توحید دینے کی ہدایت کی جا رہی ہے، 3 پوائنٹس کے اوپر. پہلی بات کیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، نہ کسی ذات کو، کسی انسان کو، نہ صلیب کو، نہ آگ کو، نہ کسی اور چیز کو. اور یہی وہ دعوت ہے جو تمام انبیاء کرام نے دی ہے، چاہے وہ کوئی بھی تھے.
عیسیٰ تھے، موسیٰ تھے، شعیب تھے، جو بھی تھے. اور یہی سمجھایا ہر نبی نے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے جو ہمارا سب کا رب ہے. سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25 ہے، الانبیاء 25. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی. کیا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا سب کی طرف، تو اس رسول کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو بس میری ہی عبادت کیا کریں. تو بنیادی طور پر کلمتن سوائن کیا ہے جو ہمارے اور سب کے درمیان الہامی کتابوں کو ماننے والوں کے درمیان مشترک ہے، کلمہ توحید ہے، جس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کلمہ سوائن بیننا و بینکم کر کے کہہ رہے ہیں. کلمہ توحید ہے جو تمام الہامی کتابوں میں موجود ہے، لیکن زبانی طور پر توحید کا اقرار کرنے کے باوجود یہود اور نصارہ نے اس میں شرک کی آمیزش کر لی. نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور پتہ نہیں اللہ کا بیٹا اور اللہ کا جز اور عقیدہ تثلیث پتہ نہیں کیا کیا گڑھ لیا، اور یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل جو تھا شاہ روم، یہ عیسائی تھا، اس کو جب دعوت اسلام دینے کے لیے خط لکھا تھا تو اس میں اسی آیت کے حوالے سے بات کی تھی کہ آپ نے اس کو اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہی لکھا تھا، یہ آیت لکھی تھی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. ٹھیک، یہ لکھ کر بھیجا تھا. اور آپ نے ہرقل کو لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے، اللہ تعالیٰ دگنا اجر دے گا، اور اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو تمہاری جو رعایا ہے اس کا بھی گناہ تمہارے اوپر ہی ہوگا. تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہرقل صحیح نتیجے پر پہنچ گیا تھا، یعنی اس کو حقانیت سمجھ میں آ گئی تھی. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب ہرقل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تھا تو اسی زمانے میں یہ جو ابو سفیان ہے وہ وہاں پر گیا ہوا تھا، ہرقل بادشاہ کا جو ملک تھا نا وہاں پر گیا ہوا تھا، شاہ روم میں گیا ہوا تھا. تو جب خط ملا تھا تو اس نے ہرقل نے ابو سفیان کو بلا کر کچھ سوالات پوچھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا جب وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اس قسم کے سوالات. اس نے کہا جی بالکل کرتے ہیں. پھر پوچھا تھا کہ وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اور بھی کیا کبھی جھوٹ بولا ہے انہوں نے، امانت دار. تو اس کو وہ صحیح نتیجے پر پہنچ گیا تھا. اور پھر اس نے اپنے درباریوں کو بلایا بھی تھا بند کمرے میں مشاورت کرنے کے لیے. اس نے ایک سارے اپنے رؤسا اور درباریوں کو بلایا تھا اور اس نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو مسلمان ہو جاتے ہیں ہم سب ہدایت پا جائیں گے اور تمہارا ملک بھی تمہارے پاس رہے گا. لیکن وہ تو اس کی بات سن کے بالکل ہی ہکا بکا ہو گئے اور ایسا بتکے جیسے بس کسی کوئی شیر دیکھ کر بھاگتا ہے، اور باہر کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے کہ نہیں ہم اس بات کو قبول نہیں کر سکتے. دل ملا اٹھے. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے درباری اور سب اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تو اس نے پلٹا کھا لیا، کہنے لگا میں تو تمہاری آزمائش کر رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پکے ہو. تو اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ہرقل کو یقین تو ہو گیا تھا دل میں کہ آپ نبی کریم سچے نبی ہیں، لیکن اتنی جرت ایمانی اس میں نہیں تھی کہ اپنا سلطنت اور بادشاہ سب چھوڑ کر ایمان لے آئے. اس لیے اس نے یہ پلٹا کھایا اور بس اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا اور اس نے کہا کہ میں تو تمہاری آزمائش کر رہا تھا. اسی طرح جو مقوقیس تھا حاکم مصر، وہ بھی عیسائی تھا، اس کو بھی آپ نے جب خط لکھا تھا تو اسی آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد بنا کر خط لکھا تھا، یہی جو آپ پڑھ رہے ہیں الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب سے دعوت و تبلیغ جب بھی شروع کی جائے گی تو قرآن و سنت کا طریقہ کیا ہے کہ کامن گراؤنڈ پر بات شروع ہونا چاہیے. اب یہاں پر دو نقطے تو آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے کہ کلمۃ سواء بیننا و بینکم کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرائیں گے. تیسرا نقطہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، کہ نہ بنائے بعض ہم میں سے بعض کو رب من دون اللہ، ہم میں سے بعض کو رب نہیں بنائے گا اللہ کے سوا.
تو اس میں اس کے دو معنی ہیں. نمبر ایک تو دیکھیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے جو عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو رب بنانے کا عقیدہ گڑ رکھا ہے وہ غلط ہے. وہ محض انسان ہے، اور رب بنانا جو ہے، رب بنانے کی ذات، رب بنانے والی ذات جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. کیونکہ رب کون ہوتا ہے؟ ہم میں سے بعض کو رب نہیں بنائیں گے. رب کون ہوتا ہے؟ رب کے معنی ہے خالق، مالک، مدبر. رب کا دوسرا معنی ہے تدریج سے پال پوس کر بڑا کرنے والا. تو آپ سوچ کے دیکھیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رب بن سکتی ہے، اس کے سوا کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا. نہ کوئی خالق ہو سکتا ہے، نہ مالک ہو سکتا ہے، نہ مدبر ہو سکتا ہے، نہ تدریج سے پال کر بڑا کرنے والا ہو سکتا ہے. تو ایک معنی تو اس میں یہی ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو ہم میں جو بھی الہامی کتاب کے ماننے والے ہیں، اس ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو رب نہیں بنا سکتا. خالق، مالک، مدبر اللہ تعالیٰ ہے، لیکن تم نے تو کسی اور کو رب بنا لیا. اور دوسرا معنی رب بنانے کا کیا ہے؟ یہ اہم ترین ہے. رب بنانے کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کا حق کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اگر انسان اللہ کے سوا کسی اور کو حلال اور حرام کا حق دے دیتا ہے تو یہ دوسرے کو رب بنانے کے مترادف ہوتا ہے، رب بنانے کے برابر ہوتا ہے. اور یہود اور نصارہ دونوں نے حلال اور حرام کا حق اپنے علماء اور احبار کو، یعنی اپنے علماء اور مشائخ کو، اپنے رہبان کو دیا ہوا تھا. اب اس کو میں آپ کو مزید سمجھاتے ہوں ایک آیت کے ریفرنس سے اور ایک حدیث کے ریفرنس سے کہ رب بنانے کے دوسرے معنی کیا ہیں. حلال حرام کا حق اللہ کے سوا کسی اور کو دے دینا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 31. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے بنا لیا اپنے علماء اور راہبوں کو رب اللہ کے سوا. انہوں کون ہیں جنہوں نے بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے علماء اور راہبوں کو رب اللہ کے سوا. یہی یہود اور نصارہ ہیں. احبار جو ہے نا ہیبر کی جمع ہے. ہیبر کہتے ہیں سیاہی کو، تو ہیبر لکھے پڑھے عالم کو بھی کہا جاتا ہے. تو اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا. یعنی حلال اور حرام کا حق یہود اور نصارہ نے کس کو دے دیا؟ اپنے علماء اور مشائخ کو دے دیا. اسی طرح ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے. یہ عدی بن حاتم کون تھے؟ حاتم تائی کے بیٹے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. حاتم تائی عیسائی تھا، لیکن ان کا جو حاتم تائی کا بیٹے تھے عدی بن حاتم، یہ مسلمان ہو گئے تھے. تو ان سے مروی حدیث ہے ترمذی کی. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ایک دن انہوں نے یہ آیت پڑھی، یہی سورہ توبہ کی کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے علماء اور مشائخ کی عبادت تو نہیں کرتے، یعنی رب بنانا کو کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے رب بنا لیا، تو انہوں نے کہا ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، تو قرآن میں یہ جو کہا گیا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا اپنے احبار اور رہبان کو، تو یہ کیوں کہا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے ان سے پوچھا عدی بن حاتم سے، اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے علماء کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھ لیا تھا؟ کہ جو وہ کہہ دیتے تھے حرام ہے تم اس کو حرام سمجھتے تھے، جو وہ کہہ دیتے تھے حلال ہے تم اس کو حلال سمجھتے تھے. تو انہوں نے کہا ہم ایسا تو کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو رب بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے کیا بتایا کہ رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جو حدیث بتا رہی ہے کہ رب بنانے کا مطلب یہ ہے کسی کو بھی کہ حلال حرام کا حق جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، وہ انسان اپنے علماء اور مشائخ کے حوالے کر دے، کہ علماء کو مکمل اختیار دے دے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں اور جس کو چاہیں حلال حرام قرار دے دیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم آ جائے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، یا جہاں پر سنت سے ایک بات واضح کر دی جائے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، اس کے مقابلے میں اس چیز کو کسی عالم سے پوچھنا ہی بیکار ہے. جب چیز ایک کلیئر ہے نا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کیونکہ خالق کے مقابلے میں کسی بھی انسان کی بات نہیں مانی جا سکتی، چاہے وہ کتنا بھی قابل ہو، کتنا بھی عالم ہو، کتنا بھی مرتبے بڑا ہو.
حدیث کا مفہوم ہے نا کہ خالق کے مقابلے میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم نے قرآن میں پڑھا نا کہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، آپ پڑھ چکے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حرام کیا، 4 چیزیں آپ نے پڑھ لی. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے، وہ غیر مسلم کنٹری میں رہتا ہے، کہ جی ہم نے تو فلاں عالم سے فتویٰ لیا ہوا ہے کہ جو چکن ہے اس کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں سے بھی کیسا بھی مل رہا ہے تو اس کو کھا لو، تو اب یہ کیا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ سوچ کے دیکھیں. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم نے بھی یہی کام کیا کہ ہم نے اپنے احبار اور ان کو رب بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم آ گیا ہے وہاں عالم سے پوچھنا ہی بیکار ہے. وما اہل لغیر اللہ کہہ دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے اوپر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو یا کسی کا بھی نام نہیں پکارا گیا تو وہ حرام ہے، تو حرام ہے. ٹھیک. تو علماء کو اگر مکمل اختیار دے دیا جائے کہ وہ جو چاہے حلال قرار دے دیں، جس کو چاہے حرام قرار دے دیں، تو یہ چیز انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے منع ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال تیسرا اہم پوائنٹ، بہت اہم پوائنٹ ہے جو کلمۃ سوائن بیننا و بینکم ہے، کہ ہم میں سے بعض کو رب نہیں بنا سکتا من دون اللہ. اور اس میں دونوں معنی کاؤنٹ ہوں گے کہ خالق مالک مدبر کسی کو نہیں سمجھ سکتا اور حلال حرام کا حق بھی کسی اور کو نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے جب اہل کتاب سے بات کریں ایک دفعہ اور ان کو سمجھائیں توحید، اور اس طرح بات کریں کہ آؤ کامن گراؤنڈز پہ بات کرتے ہیں. یہ سب باتیں تو تمہاری اسلامی کتابوں میں موجود ہیں اور ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں. لیکن پھر کیا ہو، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنا کچھ سمجھانے کے بعد بھی وہ منہ موڑ جاتے ہیں، توحید سمجھ میں نہیں آ رہی، شرک پر آمادہ ہیں. تو اب آپ ان سے صاف صاف کہہ دیں، اب 2 ٹوک اپنا موقف ان کو بتا دیں. فَقُولُوا، تو کہہ دو، فَقُولُوا اشْهَدُوا، گواہ رہو، بِأَنَّا، کہ بے شک ہم تو مسلمون، ہم تو مسلمان ہیں. یعنی یہ کیا کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو؟ اگر وہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں سمجھتے تو آپ ان کو بتائیں کہ ہم تو ریالٹی میں مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو الہامی کتاب میں کہہ دیا یہ تینوں نکات، تو ان کو ہمارا مذہب اور عقیدہ تو پھر یہی ہے. ہم تو ان تینوں گراؤنڈز کے اوپر، ان تینوں گراؤنڈز کو مانتے ہیں، ہمارا مذہب اور عقیدہ ان تینوں گراؤنڈز پر کھڑا ہوا ہے، اور ہم تمہارے کسی غلط عقیدے اور کسی غلط بات سے متاثر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں. بِأَنَّا مسلمون، ہم فرما بردار ہیں، ہمارا مذہب اور عقیدہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہی کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، نہ ہی ہم میں سے کوئی بعض کو بعض کا اللہ کے سوا رب بناتا ہے کسی بھی طریقے سے. تو اس آیت میں امت مسلمہ کے لیے ایک بہت اہم سبق بھی ہے. اہم سبق کیا ہے؟ کہ امت محمدیہ کے بھی تمام اختلافات دور ہو سکتے ہیں، جو اتنی فرقہ واریت پھیلی ہوئی دور ہو سکتی ہے اگر ہر کوئی ہم میں سے کامن گراؤنڈز کو مانے، کامن گراؤنڈز کے اوپر بات کرے. کامن گراؤنڈز کیا ہیں امت محمدیہ کے؟ قرآن اور سنت کو اہمیت دے. کلمۃ سوائن بیننا اور بینکم کے درمیان اگر مفاہمت ہو جائے، ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہو جائے کہ قرآن اور سنت کی بات کو ہر کوئی اہمیت دے، بجائے اس کے کہ ہر فرقہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اپنے گروہ کے سربراہ کی بات کو اہمیت دے. تو امت مسلمہ کے اتحاد کا بھی واحد طریقہ یہی ہے. امت مسلمہ میں اتحاد بھی اسی صورت میں ممکن ہے جب سوچ کا اختلاف دلیل سے دور کیا جائے، دلیل سے، اور کامن گراؤنڈ جو ہیں اس کو ٹاپ پر رکھا جائے، قرآن اور سنت کو. ٹھیک ہے، اور ایسے بحث مباحثوں میں نہ پڑا جائے کہ جو علم پر مبنی نہ ہو، اور ایسا اتنا زیادہ اس میں بڑھ لیا جائے کہ دلوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں. اور دوسری اہم بات ہمیں یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایمان انسان کا مکمل ہی نہیں ہوتا، توحید ثابت ہی نہیں ہوتی جب تک نفی اور اثبات دونوں ساتھ ساتھ نہ ہوں. اب اس بات کا کیا مطلب ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، توحید ثابت نہیں ہوتی جب تک نفی کیا ہوتی ہے؟ نیگیٹ کرنا. اور اس بات کیا ہوتا ہے؟ اقرار کرنا. جب تک یہ دونوں ساتھ ساتھ نہ ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو جو لا الہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ نفی ہے. لا الہ، نہیں کوئی الہ، نیگیٹ کرنا ہے نا.
کہ ہم کہتے ہیں کوئی الہ نہیں ہے، پھر ہم اقرار کرتے ہیں الا اللہ، اللہ کے سوا، ٹھیک ہے؟ تو جب تک کوئی لا الہ نہیں کہے گا اس کا الا اللہ کہنا قبول نہیں ہے. کیوں؟ پہلے یہ کہنا ضروری ہے کہ کوئی الہ اور نہیں ہے، نگیٹ کرنا ہے، پھر الا اللہ کہنا ہے، تب قبول ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ کو تو بہت سارے لوگ مانتے ہیں نا، ایون مشرکین تک مانتے ہیں کہ ایک سپریم پاور ہے جو اوپر ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. تو لا الہ کہنا پہلے بہت ضروری ہے، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. تو صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کو واحد الہ ماننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو یہاں سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون، کیوں تم جھگڑے کرتے ہو فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلتی، اور نہیں، حالانکہ نہیں اتاری گئی، التورات والانجیل، تورات اور انجیل، الا من بعدہ، مگر اس کے بعد. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب سے، مخاطب ہے اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ سے، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑے کرتے ہو، یعنی ان کے دین کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بہت بعد میں اتاری گئی ہے. کن کے بعد میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں اتری ہے تورات اور انجیل. ٹھیک ہے، اب کیا بات کہی جا رہی ہے اس کو میں آپ کو سمجھ، افلا تاقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مزید اہل کتاب سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تو اہل کتاب کا جھگڑا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ یہود اور نصارہ کا جھگڑا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ تھا کہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اپنے سے جوڑتے تھے اور اس میں فخر محسوس کرتے تھے. یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے. تو ابن اسحاق جو مفسر قرآن ہے، ان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب وفد نجران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا تھا، تو جب یہود علماء کو پتہ چلا تو ان کو کیوریاسٹی ہوئی کہ یہ کیا بات چیت ہو رہی ہے. تو ان کا بھی ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہود علماء کا. اور وہیں پر باتوں میں یہ یہود و نصارہ کا ٹکراؤ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے، اور بحث مباحثہ شروع ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا، ڈانٹ ڈپٹ کی اللہ تعالیٰ نے. یہ ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ یا اہل الکتاب، کیوں تم جھگڑ رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے اہل کتاب، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم جھگڑ رہے ہو، تم عقل کے اندھوں، افلا تاقلون، تھوڑا عقل ہی استعمال کر لو. تورات جس کو تم یہود مانتے ہو اور انجیل جس کو تم نصارہ مانتے ہو، یہ دونوں تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور تورات اور انجیل کے نزول کے کئی 100 سالوں کے بعد یہود اور نصارہ کے فرقے وجود میں آئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام یہود اور نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تعقلون، تمہاری عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، اتنا بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ ابراہیم علیہ السلام کہیں پہلے گزرے تھے، تو ذرا عقل کو استعمال کر لو. قرطبی کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے. سوچیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے 1000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور تورات کا نزول ہوا، اور اس کے بعد یہودیوں کا فرقہ وجود میں آیا کئی 100 سال کے بعد. اسی طرح نصرانیوں کا ساتھ ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عقل پہ تو بالکل پتھر پڑ چکے ہیں. افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑ ہو کہ وہ نصرانی تھے اور یہود تھے، کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو تم سے بہت پہلے گزرے ہیں، تمہیں ان کے بارے میں کیا پتا ہے؟ اور اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 140 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، البقرہ 140، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل اانتم عالم ام اللہ. اللہ تعالیٰ نے وہاں پوچھا تھا کہ کیا تم کہتے ہو اے یہود و نصارہ کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد وہ تھے یہودی یا نصارہ.
تو کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں کہ تم دونوں جھگڑ رہے ہو، عقل سے کام نہیں لے رہے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑے ہیں کہ تمہاری تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت عرصے بعد اتری، یہود و نصارہ اس کے بھی بعد وجود میں آئے، تو ابراہیم علیہ السلام یہود و نصارہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ افلا تعقلون؟ ہاں انتم، ہاں تم تو، ہاں اولائی وہ لوگ ہو، ہاں جش تم، بحثیں کی تم نے، جھگڑے کیے تم نے، فیما اس معاملے میں، لکم بھی علم جس کا تم کو کوئی علم تھا، فلیما تو کیوں تم تو ہاتھ جونا جھگڑتے ہو، فیما اس معاملے میں، لیسا لکم بھی علم جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. یعنی ہاں کا جو لفظ ہے نا، ہاں انتم، یہ حرف تنبیہ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ڈپٹی ہے کہ تم تو وہ لوگ ہو جو ہر چیز میں تم صرف جھگڑے ہی کرتے ہو، حاجت تم کرنے کی تمہاری عادت ہی ہے. تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم نے اس معاملے میں بھی جھگڑے کیے جس کا تمہیں علم تھا، فیما لکم بھی علم. تو وہ کیا چیز تھی جس کا ان کو علم تھا، یہود و نصارہ کا، لیکن اس میں جھگڑے کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں میں واضح طور پر موجود تھیں، تورات میں بھی انجیل میں بھی. اس کو پڑھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود انہوں نے جھگڑے کیے ان کے بارے میں. ابھی بھی وفد نجران جھگڑے ہی کر رہا تھا، اور یہود نے تو بہت ہی کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن لوگوں کو کتاب دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. تو ان کے بارے میں بھی جھگڑے کیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم تو ہو ہی ایسے لوگ، ہاں انتم ہؤلائی، تم نے تو اس معاملے میں بھی جھگڑے کیے جس کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے تھے، فیما لکم بھی علم. تو تمہارے تو وہ جھگڑے بھی علم کے باوجود جھگڑا کیا بے عقلی اور عقل کے اندھے ہونے کے اوپر مبنی تھے. یعنی تمہارا تو ایک وتیرہ ہی جھگڑے کرنے کا ہے، جس چیز کا علم ہوتا ہے اس پہ بھی جھگڑا کرتے ہو. اب تم جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اس پر کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تم سرے سے علم ہی نہیں رکھتے ہیں، تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کے بارے میں جھگڑا کرو؟ تم دونوں فریقوں میں سے کسی نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ ان کے بارے میں کچھ جانتا ہے، ان کے حالات زندگی، ان کی تعلیمات کے بارے میں کچھ جانتا ہے. تو کیوں ان کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو؟ فیما لیس لکم بہ علم جس کے بارے میں تم سرے سے کچھ جانتے ہی نہیں ہو. تو پھر بجائے جھگڑا کرنے کے، جو اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس پر یقین کر لو. اپنے جھگڑے لڑائیوں کی عادت کو چھوڑ دو، جھگڑا کرنے کے بجائے اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں اس کا یقین کر لو. کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کامل علم ہے ہر معاملے میں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، یہودی و نصرانہ تھے کہ پکے مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے. تو اس سب معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں. تو ان سب معاملوں میں تم بجائے اپنی عقل لڑانے کے، جھگڑے کرنے کے، ہر بات میں جس کا علم ہے اس پہ بھی جھگڑتے ہو، جس کا علم نہیں اس میں بھی جھگڑتے ہو. اس سب کرنے کے بجائے اس پہ اللہ کے علم کے اوپر یقین کر لو. واللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ کے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس پر یقین کر لو، کیونکہ اللہ کی بات برحق ہوتی، اس کو مان لو. اب یہاں پر ایک اور سبق بھی ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ تو اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو وہ لوگ ہو، ہاں تم تو ہو ہی وہ لوگ، ہر چیز پہ جھگڑا کرتے ہو، جس کا تمہیں علم ہے اس پہ بھی جھگڑا کرتے ہو، جس کا تم کو علم نہیں اس پر بھی جھگڑا کرتے ہو. تو یہ تو یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ آج کے مسلمانوں کو بھی تو یہی حال ہے. جس چیز کا تھوڑا بہت علم ہوتا ہے اس پر بھی جھگڑا ہے، جس کا بالکل ہی علم نہیں اس پر بھی جھگڑا ہے. سوچ کے دیکھیں. تھوڑا بہت علم بھی ہوتا ہے، کسی بھی آپ چیز کو لے لیں، نماز کے طریقے کو لے لیں، تھوڑا بہت علم بھی ہو، کوئی سنی سنائی بات ہو، پھر بھی اتنی حجت بازی ہے، وہ اس کو کافر ٹھہراتا ہے، وہ دوسرے کو کافر ٹھہرا رہا ہوتا ہے، مسجدیں الگ بنا لی ہیں. ایک علم نہیں ہوتا، کمپلیٹ علم کسی کے پاس ہی نہیں ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ اتنا بحث مباحثہ مجھ سے ڈائریکٹ کر رہے تھے، یہ اسی جو رفع یدین کے بارے میں، اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی علمی قابلیت کیا ہے تو پتہ چلا صرف ناظرہ قرآن انہوں نے پڑھا ہوا ہے،
ترجمہ اور تفسیر تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور جھگڑا تھا. پھر اسی طرح بالکل بھی جس چیز کا علم نہیں ہو اس پہ بھی جھگڑا، تھوڑا بہت کسی سے سن لیا اس پر بھی جھگڑا. جیسے مثال کے طور پر مجھے اس وقت پردے کی مثال یاد آ رہی، کیونکہ یہ بھی میرے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے. کچھ پتا نہیں ہے، ایک محترمہ ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، اچھا خاصا پردہ کرتے تھے، کہ میرے شوہر نے تو آج مجھ سے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے، یہ تو تم عورتوں نے خود سے ایجاد کر لیا ایک فیشن پردہ کرنے کا، عبایا پہننے کا، ورنہ تو پردے کا حکم تو صرف منافقین کے لیے آیا تھا، اس وقت میں آیا تھا. کتنا بڑا فتنہ ڈال دیا. ٹھیک ہے، اب ان کے شوہر، میں نے پوچھا کہ ان کا کیا علم ہے، پتا چلا کوئی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی طرف سے لیس لک بہ علم کے مطابق ایک بات چھوڑ دی. اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر کمپلیٹ علم نہ ہو کسی چیز کا، یا بالکل ہی علم نہ ہو، اور آپ کسی کو کے ساتھ اٹھ کے بحث مباحثہ شروع کر دیں کہ تم جو یہ کر رہی ہو یہ تو غلط ہے، اور یہ تو فلاں حکم اس طرح ہے اور ایسا نہیں تھا. نقصان کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اگلے کا دین ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں، میں نے آپ کو دو مثالیں بتائیں، دونوں کو آپ سوچ کے دیکھیں. ٹھیک ہے، کہ اگلے جس کو آپ نے اس طرح سے کہا، ایک تو آپ نے بلا علم کے کہہ دیا، کسی نے بھی جس کو کہا اس کو بھی اگر مکمل علم نہیں ہے، قرآن کو پورے اچھے طریقے سے سب نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا، تو اب کیا ہوا؟ اس کے تو دل میں شک پڑ گیا. اور اس کیس میں بھی ایسا ہوا، اور بڑا نقصان ہوا کہ کافی عرصے انہوں نے چھوڑ بھی دیا. تو یہ ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے، کہ بلا علم کے، بلا دلیل کے بحث اور مباحثہ دین پر نہیں کرنا چاہیے. تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اگر بلا علم کو بنیاد نہ بنایا جائے، دلیل آپ کے پاس نہ ہو، اور آپ کسی سے، کوئی بیچارہ اچھا بھلا عمل کر رہا ہے اور آپ اسے بحث مباحثے شروع کر دیں اور اس کے بھی دین ایمان کو خطرے میں ڈال دیں. تو بہت بڑا سبق ہے اس میں. اور اصل بات یہی کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس پر مانو عمل کر لینا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تم کیا جھگڑے کر رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تم ذرا عقل کے اندھو، عقل سے کام لو. یہ تورات اور انجیل تو ان کے بہت بعد نازل ہوئی ہے، اور تمہارا وجود بھی ان کے بہت بعد میں وجود میں آیا ہے، تو وہ کہاں سے یہودی اور نصرانی ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اور تمہارا تو حال ہی وتیرہ ہی جھگڑے کرنے کا، چاہے کسی چیز کا علم ہو یا علم نہ ہو، تم تو بس وہی جھگڑا کرنے کے لیے پیدا ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود بتاتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودین ولا نصرانین، نہ ہی وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، نصرانی تھے. ولیکن کانا، لیکن پھر کیا تھے ابراہیم علیہ السلام؟ حنیفن، یکسو تھے. حنیف کا لفظ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہونا، ون ڈائریکشنل، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں یہودی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، لیکن کیا تھے؟ حنیف تھے. وہ تو مسلمان، پکے مسلمان تھے، فرما بردار تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے تو بالکل بھی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کون تھے. نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. وما کان ابراہیم و یہودین ولا نصرانین، بلکہ وہ کیا تھے؟ حنیف تھے، اللہ کی طرف یکسو تھے، ہر حال میں اللہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ رکھا. ہزار قربانیاں دیں لیکن اللہ کی توحید پر قائم رہے. آگ میں کود پڑے، جلا وطن ہو گئے، بیوی بچے کو ریگستان میں چھوڑ دیا، بچہ قربان کرنے پر تیار ہو گئے، تو حنیف تھے، پکے مسلمان فرما بردار تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اسلم، تو انہوں نے فوراً کیا جواب دیا؟ اسلمت لرب العالمین، کر دی میں نے اپنی ذات تیرے حوالے. ایسے شخص سے ہو تو ان کا تعلق نہ یہود سے تھا نہ نصارہ سے تھا، نہ ہی مشرکین سے ان کا تعلق تھا، کیونکہ یہ سارے فرقے، سارے گروہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے یہود ہوں یا نصرانی ہوں یا مشرکین ہوں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ایک اللہ کے حکم کو ماننے والے، ایک پکے اللہ کی توحید کو ماننے والے، کسی طاغوتی قوت کے آگے نہ جھکنے والے، یکسو، فرما بردار، اسلمت لرب العالمین کہنے والے. اسلمت لرب العالمین. پھر اللہ تعالیٰ مزید ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انا، بے شک، اولن ناسی، قریب ترین لوگوں میں سے،
اولا جو ہے یہ ولی سے ہے، اور اولا اسم تفضیل ہے، ولی سے سپرلیٹو ڈگری ہے، قریب ترین۔ تو انا بے شک قریب ترین لوگوں میں سے بھی ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام کے، للذین البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی تھی اس کی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دین اسلام اعمال اور عقائد کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، یعنی جو ان کے زمانے میں موجود تھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ اور دوسرے نمبر پہ کون ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ، قریب ترین ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یعنی سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین کون لوگ ہیں اعمال اور عقائد اور دین کے لحاظ سے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی۔ اور اس کے بعد کون سے لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے دین اسلام اعمال اور عقائد میں ان کے قریب ترین ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاضر نبی، اور ان کے پیروکار۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں میں تین خوبیاں ضرور ہوتی ہیں۔ تین خوبیاں: حنیف ہوتے ہیں، یکسو ہوتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں، چاہے وہ گرمی ہو، سردی ہو، سختی ہو، بیمار ہو، دکھی ہو، اچھے ہوں، نعمتیں مل رہی ہوں، کچھ جا رہا ہو، ہر حال میں یکسو ہوتے ہیں۔ اور دوسری خوبی کیا ہوتی ہے؟ پکے فرما بردار ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے اسلم تو وہ کہتے ہیں اسلم تو رب العالمین، اور وما کان من المشرکین، کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو بتایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنے والی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین کیسے ہے امت محمدیہ؟ کیونکہ دیکھیں ہماری جو امت ہے، امت محمدیہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہی تو عمل کر رہی ہے۔ ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ حج اور عمرے کا طریقہ کیا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ سنت ابراہیمی کے اوپر ہے، اور ہم درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے ولی اور دوست انبیاء میں سے ہوتے ہیں، میرے ولی انبیاء میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم ہیں۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں نہیں ہے، کب کے جا چکے ہیں، کب کے جا چکے ہیں، لوگ ان کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، پروٹیکٹ کون کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دفاع کون کر رہا ہے؟ لوگ نا، کوئی کہہ رہا ہے نصرانی تھے، کوئی کہہ رہا ہے یہودی تھے، مشرکین کہتے تھے کہ وہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، دفاع کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دفاع کر رہے ہیں۔ کہہ رہے نہیں نہیں نہیں، سب غلط کہہ رہے ہو، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو پکے یکسو تھے، فرما بردار تھے، مشرکین میں سے دور دور تک نہیں تھے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ ان کا دفاع کر رہے ہیں کیونکہ ان کا اخلاص اور ان کی فرما برداری اتنی زبردست تھی، سیکھنے کی بات ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ ولی المومنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے مومنین کا دوست ہوتا ہے جن میں ابراہیم علیہ السلام جیسی صفات ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک بہت خوشخبری اور بڑی خوبصورت بات ہمارے لیے یہ ہے کہ مومنوں کو صرف ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا اعزاز نہیں ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، بلکہ اللہ کا دوست ہونے کی خوشخبری بھی ملی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ قریب ترین ہے ابراہیم کے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں، ایسے مومنین کا دوست ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے نا اس میں کہ کسی بھی نبی سے صرف نسبت کا دعویٰ کرنا یا اس سے محبت کا دعویٰ کرنا اور اس کے نام پہ رونا یہ صرف کافی نہیں ہوتا، بلکہ نبی سے محبت کا اصل پروف کیسے دیا جاتا ہے؟ اس کی پیروی کر کے دیا جاتا ہے۔ یہی تو ابھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، تو پروف کیسے دینا پڑے گا؟ ان کی پیروی کرنی ہے، یہ ہے پروف۔ جلسے جلوس نکالنے سے اور ریلیاں کرنے سے
کوئی محبت کا پروف تھوڑی ملتا ہے. پروف ایسے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اتباع کیا جائے. فَاتَّبِعُونِی. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی. پھر وَحَاذَا النَّبِیُّ وَالَّذِینَ آمَنُوا. تو دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 123 ہے، نحل 123. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم. پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں. تو ہم نے بھی ان کے طریقے کی پیروی کرنی ہے، جس کے لیے اللہ ان کی صفات اپنانا بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی نا، تو ہم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، حنیفن، ہر قسم کے باطل سے کٹ کر زندگی کے ہر پہلو میں، ہر موسم میں، ہر حال میں اللہ سے جڑنا، قرآن سے جڑنا. چاہے گرمی سردی، دن چھوٹا ہے دن بڑا ہے، آپ مشکل میں ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کی طبیعت اچھی ہے، آپ کسی مشکل میں ہیں، آپ کو مشکل سے آنا پڑ رہا ہے، آپ آسانی سے آ رہے ہیں، ان سب چیزوں میں حنیف بننا یہ بہت بڑا سبق ہے جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے. کہ دیکھیں نماز، قرآن، اللہ کی عبادت، اللہ کے کام یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہوتے کہ اگر ٹائم مل گیا تو ویل اینڈ گڈ، اگر ٹائم نہیں ملا تو سب سے پہلے اس کو چھوڑ دیا. یہ حنیف کی خصوصیت نہیں ہوتی. حنیف ہر حال میں ان کاموں سے اللہ سے جڑا رہتا ہے. اور مسلمن فرما برداری، کہ بس جیسے انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم، انہوں نے کہا اسلم تو لرب العالمین. اس اسلم تو لرب العالمین کو دلوں پر لکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم سامنے آئے سر جھک جائے، اسلم تو لرب العالمین. کوئی حجت کوئی لاجک یاد نہ آئے کہ اچھا اس حکم کس زمانے میں آیا تھا، اس کی لاجک کیا ہے، اچھا میری سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، یہ مسلمان نہیں ہوتا. اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری عقل کیا ہے، میرا تو روح دل دماغ میری عقل سب جھکی ہوئی ہے. اسلم تو لرب العالمین ہے. اور وما کان من المشرکین، ہر قسم کے شرک سے بچنا، چاہے وہ ذات میں نہ بھی ہو، صفات میں تو ہو سکتا ہے. تو ہر قسم کے شرک سے بچنا یہ ہے ہمارے لیے سبق. تو آج یہیں تک ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.